السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، کچھ علاج کرتے ہیں ان کا۔ میری جان آپ فکر مت کریں۔ وہ معنی ہیزی سے مسکراتی ہوئی زین کو چڑھانے کے لیے بولی، ارے کرنا کیا ہے، بس کسی چڑیل سے ان کی شادی کر دیتے ہیں، وہ خود ہی سدھار لے گی ان کو۔ ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی چڑیل ہی سوٹ کرے گی، کسی لڑکی سے ہو گئی نا ان کی شادی تو بس۔ اس بیچاری کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے وہ انہیں انوکھے مشوروں سے نواز رہی تھیں۔ صفیہ بیگم نے بھی کہکا لگایا جبکہ دہلیز پر کھڑا زین احمر ضبط کی حدوں پر تھا۔ اوہ! اس نے کچھ یاد آنے پر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں آپ کے لیے شیر خورمہ لائی ہوں، 1 منٹ ابھی لے کر آئی۔ وہ جھٹ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑے زین کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ چہرہ پل میں لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس بیچاری کا تو پتہ نہیں، لیکن اب آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مسکراتے لہجے میں صفیہ بیگم نے بلند سرگوشی کی۔ اس نے منمناتے ہوئے صفیہ بیگم کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ ٹانگیں باقاعدہ لرزنے لگیں۔ تبھی وہ چلتے ہوئے اس تک آیا تھا، ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تھی اور سائڈ ٹیبل سے کیس اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر صفیہ بیگم کے پاس بے دم سی گر گئی۔ یہ فاؤل ہے بی جان، انہیں خفگی سے دیکھتے ہوئے وہ پریشان سی بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرائیں۔ کالج گراؤنڈ میں سنگی بینچ پر بیٹھی وہ منہ میں چوئنگم چباتے ہوئے ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اسے رانا اور مریم کا انتظار تھا جو فری ہوتے ہی اس کے پاس آنے والی تھیں۔ وہ اپنے آپ میں مگن گراؤنڈ میں چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز پر چونک اٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ لاروش نے ایک سرد نگاہ اس لڑکے پر ڈالی۔ ساملی رنگت مگر غضب کی ہائٹ اور دلکش نقوش لیے وہ اس دن کنٹین والا لڑکا ہی تھا۔ اس نے بے دلی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو بیٹھو یا نہ بیٹھو مجھے کیا۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اسے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور وہاں سے جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے رکیے تو صحیح مس، ہیلو مس، میری بات تو سنیں۔ اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے وہ دلکش لہجے میں ملتجی ہوا۔ لاروش نے بمشکل اپنے ابلتے غصے کو قابو کیا۔ اسے اس بلیک مین کی مسکراہٹ ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تو میں وہاں بیٹھنے آیا تھا اور آپ جا رہی ہیں؟ پرتکلف انداز میں بولتا وہ لاروش نیازی کو حیران کر گیا۔ کیوں؟ کس لیے سنوں آپ کی بات؟ انتہائی سرد لہجے میں اس نے اس کی گزارش کا جواب دیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ بات کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی ہو، مہذب انداز میں بولتا وہ یقیناً لاروش نیازی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں ہر ایرے گہرے سے بات نہیں کرتی اور بنا کسی سالڈ ریزن کے تو بالکل بھی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا راستہ ناپو۔ کھردرے لہجے میں بولتی وہ اس کی تذلیل کر گئی تھی۔ معیز ہمدانی نے ضبط سے لب بینچ لیے، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ایک بار پھر گویا ہوا۔ اجنبیت ختم کرنے کے لیے روابط بڑھانے پڑتے ہیں مس۔ آپ ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، مجھ سے بات کر کے یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک بار موقع دے کر تو دیکھیں۔ مسلسل مسکراتے ہوئے وہ معنی ہیزی سے بولتا۔ لاروش نیازی کو زہر سے بھی برا لگا۔ اچھا، بڑا غرور ہے تمہیں خود پر۔ تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لاروش نے اس پر چوٹ کی۔ اسے غرور نہیں، خود شناسی کہتے ہیں میڈم۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں معیز ہمدانی آپ سے فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں، بننا چاہیں گی میری دوست؟ اپنا باری ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ جانے کے ضام میں بولا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں لاروش شہروز نیازی تمہیں واضح لفظوں میں انکار کرتی ہوں، مجھے تمہاری فرینڈ نہیں بننا، بیکاز تم جیسے آوارہ لفنگے کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ سو آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات چیت کرنے کے لیے میرے راستے میں مت آنا۔ میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں اسے تم جیسے
فلرٹ انسان کی فضول باتیں سننے میں ویسٹ نہیں کر سکتی، سمجھے تم مسٹر؟ شہادت کی انگلی سے اسے وارننگ دیتی وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ معیز نے سلگتی نظروں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی لاروش نیازی کو دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے اسے انکار کیا تھا، ورنہ اس نے لڑکیوں کو اپنے آگے پیچھے گھومتے ہی دیکھا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے مس نکچڑی، غصے سے اس کے بارے میں سوچتا ہوا وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گہری نیند میں اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی تھی۔ بند پپوٹوں کو کھولتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو دیکھا جو خالی پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وال کلاک نے رات کے 12 بجائے تھے۔ وہ ہمیشہ جلدی سونے مگر لیٹ اٹھنے کی عادی تھی۔ آج رات بھی وہ 9 بجتے ہی سو گئی تھی، مگر حلق میں اگتے کانٹوں نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ دسمبر کے سرد مہینے میں سردی اپنے عروج پر تھی۔ بوتل میں سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ لاروش نے پلٹ کر دیکھا۔ زین احمر نیازی کچن کے دروازے میں ایستادہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ آج آفس سے واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ اپنے پورشن کی طرف جاتے اس کے قدم چچی کے پورشن میں کھٹ پٹ ہونے کے احساس سے رکے تھے۔ باری قدموں سے وہ ادھر چلا آیا، مگر لاروش کو دیکھ کر زین کو اس کی بے جان سے کی جانے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اتنی رات گئی کس خوشی میں جاگ رہی ہو تم؟ سخت لہجے میں پوچھتا وہ اسے خواص باختہ کر گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں کی گرفت سے چھوٹنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس دن کی بابت اس کی کلاس لے گا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس اونچا کر کے اسے دکھاتی وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ میرے سامنے تو انسان لب نہیں ہلا سکتا، پھر یہ جو تمہارے لبوں سے الفاظ نکلے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم انسان نہیں ہو یا پھر تم چڑیل ہو؟ میرا خیال ہے تم چڑیل ہی ہو، کیونکہ میرے سامنے انسانوں کی تو زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ سرد لہجے میں بولتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا اس دن کے حوالے سے اس پر طنز کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس چھوٹا تھا اور چھن کی آواز سے زمین بوس ہو گیا۔ زین احمر اس کے اس قدر خوف زدہ ہو جانے پر چڑ گیا۔ یا وحشت، کیا مصیبت ہے، مجھے دیکھ کر اب نارمل کیوں بن جاتی ہو تم؟ انسان ہوں میں، بھوت نہیں۔ اس کے سر پر کھڑا وہ جھنجھلائے ہوئے بولا۔ لاروس جو اس کو قریب آتا دیکھ سہم کر نظر جھکا چکی تھی، اس کو اپنے سر پر کھڑا ہوتا دیکھ نظر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ زین احمر نے غصے سے اس کی خوفزدہ سرمئی آنکھوں میں اپنی سیاہ دلکش آنکھیں گاڑی تھیں اور بس یہی اس سے ہٹا ہوئی تھی۔ ایک پل لگا تھا اور اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ راستہ بھول گئی تھی۔ ان سرمئی آنکھوں میں پانی کے باعث اس کا عکس جلملا رہا تھا۔ ان خوبصورت آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ چھوٹی سی ستواں ناک پر سے پھسلتی ہوئی شنگرفی لبوں سے اوپر اس سیاہ تیل پر اٹک گئی۔ زین احمر کو یقیناً اپنا دل اٹکتا محسوس ہوا۔ ایک پل لگا تھا اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا دل، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس لڑکی کا تمنائی ہو گیا تھا۔ بس ایک لمحے کی تو بات تھی، محبت اپنا کام کر چکی تھی۔ سفید پوشاک پہنے محبت کا خوبصورت وجود ان کے گرد رقص کر رہا تھا کہ دلی حالت تو لاروش نیازی کی بھی خراب ہو چکی تھی۔ اونچا لمبا ہوبرو سا زین احمر پہلی بار اس کے دل کی دھڑکن کسی اور ہی لے پر دھڑکا گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت لیے پیشانی پر بکھرے سلکی بال، گھنی سیاہ بھووں کا جوڑا جو درمیان میں سے ایک دوجے سے ملتا تھا، روشن سیاہ آنکھیں، کھڑی مغرور ناک جس پر ہر وقت غصہ دڑا رہتا تھا، جبکہ بڑی خوبصورت لبوں کے اطراف میں ہلکی ہلکی شیو کے ساتھ وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔
لاروش نیازی کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ دوپٹے سے بے نیاز کھلا کرتا اور جینز پہنے، بالوں کو ڈھیلی ڈالی پونی بنائے، وہ اپنی شہابی رنگت اور خوبصورت نین نقوش لیے زین احمد نیازی کے دل کے کونے ایوانوں پر بڑی شان سے چسپاں ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہر ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل کا شور واضح تھا۔ ان دونوں پر ان کے دل کی حالت آشکار کرتے ہوئے محبت قہقہے لگا رہی تھی۔ پیار کے خوشنما رنگ انہیں اپنے رنگ میں رنگ رہے تھے۔ اپنی کامیابی پر شاداں و فرحاں محبت کی خوشی دیدنی تھی۔ اپنے ڈوبتے ابھرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ کسی جادو کے اثر اسٹیچو بنی لاروش نیازی کو بھی ہوش آیا تھا۔ دل کی بدلتی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر ہائے رے محبت، اسے ایسے بیگانہ کیا تھا کہ زمین پر بکھرے کان سے وہ اپنے پاؤں زخمی کر بیٹھی۔ درد سے بے حال ہوتی وہ وہیں بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ دل پر ہونے والا حملہ اتنا اچانک اور اس قدر زور آور تھا کہ پاؤں سے رستے خون سے بے پرواہ وہ بس دل کے لٹنے پر ماتم کنا تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مضبوط چال چلتے ہوئے زین احمد نیازی اپنے پورشن کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دل کی بدلتی دنیا سے بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گئی تھیں۔ اچانک اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹا تھا اور دوبارہ اسی جانب قدموں کو موڑا تھا جہاں محبت نے اس کے پورے وجود میں ایک پل میں، محض ایک لمحے میں گھر کیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ ان سرمئی آنکھوں میں ہار آیا تھا، اپنا قیمتی دل، جس پر اس نے حسین سے حسین لڑکی کو دیکھ کر لاکھوں پہرے بٹھائے تھے۔ آج وہ اپنا دل مکمل طور پر لاروش نیازی کے اس سیاہ دل پر وار آیا تھا۔ کچن کی طرف بڑھتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں واپس کیوں آیا تھا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ سرایت سے آگے بڑھا اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑزتی ہوئی لاروش نیازی کا کندھا ہلایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ بھیگی آنکھیں بہت سا رو چکنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سردی کے باعث ہولے ہولے لرزتی ہوئی وہ تکلیف سے لب دبائے ہوئے تھی۔ یہ کیا کر لیا بے وقوف لڑکی، چلو اٹھو فوراً۔ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے وہ اس کے لہو لہان پیروں کو دیکھ کر تعصب سے بولا۔ کھڑے ہوتے ہی اس کے مارے درد کی چیخیں نکل گئیں۔ یقیناً پیروں میں کانچ موجود تھا۔ زین کے لمس نے اسے پیروں میں اٹھتی ٹھیسوں کا احساس دلا دیا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی، جن کی آواز سن کر نماز تہجد کے لیے اٹھتی نفیسہ بیگم دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی زین نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس افداد پر پریشان ہوتی، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بکھلائی نفیسہ بیگم زین کے پیچھے پیچھے لاروش کے کمرے میں چلی آئیں۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ سرایت سے پلٹا تھا اور کچن سے جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ لاروش نیازی کے لہو لہان پاؤں دیکھتے ہوئے نفیسہ بیگم اس کی تکلیف محسوس کر کے رو پڑی۔ وہ درد کے مارے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ زین نے بنا وقت ضائع کیے اس کے نرم و نازک گلابی ایڑیوں سے کانچ نکالنے کے بعد ڈریسنگ کی تھی اور 2 پین کلرز نکال کر اسے زبردستی کھلائی تھیں، جس نے رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ جبکہ لاروش کے پاس بیٹھی اس کے بال کبھی ہاتھ سے ہلاتی ہوئی نفیسہ بیگم خود بھی رو رہی تھیں۔ زین احمد نے مختصر الفاظ میں انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سر ہلانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھیں کہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی میں کس قدر بچپنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زین اوپر جا کر رانا کو بھی اٹھا لایا۔ وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے لیے ہلدی والا دودھ لینے چلی گئیں تو زین احمد بھی رانا کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ بار بار اس کے تصور میں آ کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے لاروش نیازی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے جاگ کر گزاری تھی، جبکہ دوسری جانب لاروش نیازی نے بھی
ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ سراج احمد نیازی کی وفات کے بعد صفیہ بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر سراج احمد نیازی کے خاندانی بزنس کو سنبھالنے کی ترغیب دی تھی۔ دونوں بیٹوں میں 1 سال کی چھوٹ بڑھائی تھی۔ احمر شہروز سے 1 سال بڑا تھا، مگر دونوں میں دوستی ٹوئنز سے بھی بڑھ کر تھی۔ جس یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ان دونوں کی ملاقات نفیسہ اور فرحانہ سے ہوئی تھی۔ دونوں آپس میں گہری دوستیں تھیں۔ بس یوں وہ دونوں سہیلیاں ان دونوں بھائیوں کی پسند سے ان کی زندگانیوں میں شامل ہو گئیں۔ زندگی بہت مطمئن سی گزر رہی تھی۔ دونوں بھائیوں کے پیار میں شادی کے بعد بھی کوئی کمی نہ آئی تھی۔ صفیہ بیگم نے بھی اولاد کی پسند پر کوئی اعتراض کیے بنا دونوں بہوؤں کو کھلے دل سے قبول کیا تھا، مگر پھر بھی حفاظتی بند کے طور پر دونوں بہوؤں کے پورشنز الگ کر دیے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد احمر کے ہاں زین کی پیدائش اور پھر 2 سال بعد رانا کی پیدائش نے ان کے چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کے پھول کھلا دیے تھے۔ شہروز تاحال اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ نفیسہ خود بھی اولاد کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی تھی، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے مجبور تھیں۔ ایسے میں فرحانہ بیگم بڑا دل کر کے اپنے بچوں کو ان کی گود میں ہی چھوڑے رکھتیں۔ آخر ان کی دعائیں رنگ لائیں اور شادی کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ لاروش کا نام شہروز نیازی نے خود رکھا تھا۔ دونوں گھرانوں کی محبت مثالی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ مزید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نفیسہ بیگم اپنی ساری محبتیں لاروش نیازی پر لٹا رہی تھی۔ گھر کے حالات اپنے ڈگر پر چل رہے تھے، مگر آفس کے حالات تب بدلے جب احمر نے کاروباری معاملات میں لاپرواہی برتنا شروع کی۔ اس وقت زین 13 اور رانا 11 سال کی تھی، جبکہ لاروش محض 9 سال کی تھی۔ احمر نے بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے اونچی پارٹیوں سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ جو جتنی اونچی پارٹیاں تھیں وہ اتنی ہی پستی میں گری ہوئی تھیں۔ ان پستیوں میں احمر کو اترنے سے روکنے کے لیے شہروز نے بتھیڑے پاپڑ بیلے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں رہا تھا۔ جوان ہوتے زین نیازی کو بھی کافی حد تک باپ کی سرگرمیوں کی خبر ہونے لگی تو وہ چڑچڑا ہونے لگا۔ فرحانہ بیگم خود بھی منہ چھپا چھپا کر روتی اور اپنے آنسوؤں سے اپنے بچوں کو بھی تکلیف سے دوچار کر دیتی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی اندرونی کیفیت گھر والوں سے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ احمر نے گھر آنا کافی کم کر دیا تھا۔ ان کی اکثر راتیں ریڈ لائٹ ایریاز میں گزرتی تھیں۔ وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی جب آفس سے نکلتے شہروز کو احمر کی کال آئی تھی۔ وہ کسی ریڈ لائٹ ایریا میں تھا جہاں دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ بھائی کی محبت میں چور شہروز نیازی وہاں گئے تھے، مگر وہاں کے حالات احمر کے نشے میں دھت ہونے کے باعث بہت بگڑ چکے تھے۔ بھائی کی جنگ لڑتے لڑتے شہروز اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے۔ دونوں بھائیوں کی جوان موت پر گھر میں کہرام مچ گیا۔ صفیہ بیگم کو شدید اٹیک ہوا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے محتاج ہو گئیں، جبکہ نفیسہ اور فرحانہ دونوں کی حالت قابل رحم تھی۔ دونوں بچیاں چھوٹے ہونے کے باعث اپنے عظیم نقصان سے بے خبر بس اپنے اپنے بابا کے اللہ میاں کے پاس چلے جانے پر رو رہی تھیں۔ البتہ 13 سالہ زین احمر نیازی خاموش کھڑا ایک ٹک اپنے باپ کے بے جان چہرے کو تک رہا تھا۔ بہت سی یادیں، بہت سے پیار بڑے لمحے اس کے ذہن کے پردوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ تمام لمحے جو اس نے اپنے موسٹ ہینڈسم، موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ دی موسٹ سافٹ ہارٹڈ بابا کے ساتھ گزارے تھے۔ آنکھوں میں مچلتے آنسو رخساروں پر پھیلنے کو بےتاب ہو رہے تھے، مگر کچھ لمحے ایسے بھی تھے جو ان پیار بڑے لمحوں پر بھاری پڑ رہے تھے، اور یہ وہ لمحے تھے جو اس نے اپنی ماں کے آنسو پونچھنے میں صرف کیے تھے۔ روشن سیاہ آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو زین نیازی نے حلق میں اتار لیا، اور بس تبھی سے وہ جیسے خود سے 10 سال بڑا ہو گیا تھا۔ 13 سالہ زین نیازی 23 سالہ جوان کی طرح سوچنے لگا۔ کچھ اس کا قد کاٹ بھی اپنی عمر سے بڑے لڑکوں جیسا تھا۔ اپنی تعلیم کو اس نے رات کے لیے مختص کر کے خود کو بزنس کی دنیا میں گم کر لیا تھا۔ وہ نہ صرف بزنس ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنے لگا تھا، بلکہ محنتی اسٹاف کی مدد سے بزنس کی گرتی ساکھ کو سنبھالنے کی بھی عملی کوشش کی تھی۔
شمعی قسمت کے شہروز نیازی کے رکھے گئے امپلائیز کافی حد تک وفادار تھے، مگر اس کے باوجود بزنس کو ری اسٹیبلش ہونے میں 5 سال لگے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ہی اس کا شمار مارکیٹ کے کامیاب بزنس مین میں ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا گھر افورڈ کر سکتا تھا، مگر بی جان اپنا گھر چھوڑنے پر کسی صورت رضامند نہ تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ لاروش اور رانا اپنی شرارتوں اور کھلکھلاہٹوں سے گھر کے باقی افراد کو زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو چکی تھیں، مگر ایک واحد ذہن احمد نیازی ہی تھا جس پر ان کی شرارتیں خوشگوار تاثر چھوڑنے کی بجائے اسے مزید پتھر کر دیتیں۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا اس نے خود کو باپ کی موت کے بعد بنا لیا تھا۔ وہ غصہ نہیں کرتا تھا، مگر اس کا سرد لہجہ ہی سامنے والے کا دل دہلا دیا کرتا تھا، اور اگر سامنے لاروش نیازی ہو تو اس جیسی کی تو جان نکلنے کے امکان ہوا کرتے تھے۔ وقت کچھ مزید آگے سرکا تھا اور زین نیازی نے 22 سال کی عمر میں حالیہ ہی ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ مڈل کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہنے کے باعث رانا نے پڑھائی کے 2 سال ضائع کیے تھے۔ نتیجتاً اب رانا اور لاروش میٹرک سے فارغ ہو کر فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ لاروش 17 جبکہ رانا 19ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی۔ رانا قدرے دھیمے مزاج کی تھی، البتہ لاروش کافی حد تک پٹاہا ٹائپ لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ محبت جیسی چیز سے دونوں ہاتھ لگا کر توبہ کیا کرتی تھی۔ مگر اب جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ نہ صرف اپنا دل گنوا بیٹھی تھی بلکہ اپنے پاؤں بھی زخمی کر بیٹھی۔ پاؤں پر لگی چوٹ کے باعث پچھلے 5 دن سے وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اس دوران رانا بھی کالج سے غیر حاضر رہی تھی۔ اس کو لے کر گھر میں سب ہی پریشان تھے، مگر ان کی پریشانی کی وجہ اس کے پاؤں کے زخم نہیں بلکہ اس کی غیر معمولی خاموشی اور چہرے پر چھائی شکستگی تھی۔ کہاں غائب تھی تم دونوں؟ کوئی شرم لحاظ، کوئی ڈر خوف ہے تم دونوں کو میرا؟ اللہ کی پناہ، پچھلے 5 دن سے میں پورے کالج میں بلائی پھر رہی ہوں۔ ہر روز اس امید پر کالج آتی رہی کہ شاید آج وہ دونوں آ جائیں، مگر نہ جی، پتہ نہیں کس کا ولیمہ کھانے پہنچی تھی نوابزادیاں کہ پلٹ کر ہوش ہی نہ لی۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسیج۔ میں پوچھتی ہوں کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی تم دونوں پہ کہ دونوں ہی اتنے لمبے عرصے تک غائب رہیں؟ چھٹے دن وہ دونوں کالج گئیں تو کالج گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہی ان کی پہلی نظر گیٹ کے پاس ایک طرف کو ٹہلتی مریم پر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی اور پھر جو نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی تو آدھے کالج کو ان تینوں کی طرف متوجہ کر لیا۔ یہی بات جو تم نے سب سے آخر میں پوچھی ہے، ڈائریکٹ پہلے ہی پوچھ لیتی تو یہ جو آدھا کالج ہمیں گھور رہا ہے نا، اس کی نوبت نہ آتی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی ہوئی رانا نے مریم کو گھورا۔ وہ سٹ پٹائی۔ اب چلو ادھر، ایک طرف مڑو، پھر بتاتی ہوں کیا آفت ٹوٹی تھی۔ اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی لاروش کو لیے اس طرف آ گئی۔ تبھی مریم کی نگاہ آہستہ آہستہ چلتی لاروش پر پڑی تھی، پھر اگلی نگاہ اس کے سفید پٹیوں میں جکڑے پاؤں پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ بے ساختہ کھلنے والے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چیخی تھی۔ اسٹوڈنٹ پھر سے متوجہ ہونے لگے۔ رانا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، البتہ لاروش گمسم سی تھی جسے مریم نوٹ نہیں کر پائی۔ مریم، رانا نے دانت پیسے، اپنا والیوم کم رکھو ذرا۔ رانا کی تنبیہ پر اس نے معصوم سا منہ بنایا جس پر رانا ہنس پڑی۔ اچھا اب بتاؤ کیا ہوا اس کے پیروں کو؟ اور حد ہے بے شرمی کی کہ مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تم نے، جو میں ان میڈم کا حال ہی پوچھنے آ جاتی۔ لمحے میں واضح تشویش لیے اس نے آخر میں اب کی بار صرف رانا کو کوسا تھا۔ ویسے تو ہر 2 دن بعد یہ بکری جیسا منہ لے کر چڑھنے کے لیے ہمارے گھر پہنچی ہوتی ہو، اور اب جب کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے ایبسنٹ تھے تو تم گھر آنے کی بجائے یہاں کالج میں انتظار کرتی رہیں۔ واہ جی واہ! رانا نے پیور لاروش والے انداز میں مریم کو ذلیل کیا۔ مقصد لاروش کو ہنسانا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے چپ چاپ سی تھی۔ بس یار، ماموں کی طبیعت کچھ خراب تھی تو امی بھائی کے ساتھ سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں، اسی لیے میرا گھر سے نکلنا نہیں ہو پایا، مگر تم مجھے میسج تو کر سکتی تھی۔ اس نے رانا کی بات کا برا منائے بغیر اپنی صفائی دی تھی، مگر آخر میں پھر سے اسے کوسا تھا۔
میں تو وشی کو لے کر پریشان تھی، مجھے وقت نہیں ملا، مگر تم تو کال کر سکتی تھیں، کال کر لیتی۔ رانا پر آج لاروش کا اثر آیا ہوا تھا، کوئی جواب چوکنے نہیں دے رہی تھی۔ بیلنس تم کروا کر دیتی ہو مجھے جو میں کال کر لیتی، SMS پیکج تو مشکل سے کرتی ہوں، تم بات کر رہی ہو کال کی، تو پھر اتنی ہمدردی کس خوشی میں جتا رہی ہو تم نا؟ شٹ اپ، چوٹ مجھے آئی ہے اور میری تکلیف محسوس کیے بنا تم دونوں پاگلوں کی طرح لڑ رہی ہو۔ تم گھر نہیں آ پائیں، تم کال نہیں کر پائیں، ٹھیک ہے، مگر اب تو تمہارے سامنے ہوں، اب تو پوچھ لو۔ ان دونوں کی بحث سے تنگ آ کر وہ تب کر رانا کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ رانا مسکرائی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لاروش کی چپ ٹوٹ گئی تھی۔ اب کیا پوچھوں؟ ہٹی کٹی تو بیٹھی ہو، ہاتھ جاڑتے ہوئے مریم نے سر جھٹکا۔ اس کا مقصد لاروش کو تپانا تھا اور وہ تپ بھی گئی۔ قسم سے دوست کم اور دشمن زیادہ لگتی ہو تم میری، ابھی بھی درد ہے میرے پاؤں میں اور تم بے مروت بنی بیٹھی ہو، مجال ہے جو تسلی کے دو بول ہی بول دو۔ لاروش نے پرزور احتجاج کیا، جس پر وہ دونوں کھلکھلائیں۔ اوکے اوکے، بی سیریس ناؤ۔ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے مریم گویا ہوئی۔ اب بتاؤ کیسی لگ گئی اتنی زیادہ چوٹ؟ اس کی سنجیدگی عروج پر تھی، جبکہ اس کی اس قدر سنجیدگی پر رانا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ البتہ لاروش کو ایک دم چپ لگ گئی۔ اس رات کا منظر پورے آب و تاب سے اس کے ذہن کے پردے پر روشن ہو گیا۔ اپنے ہارنے کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہوا تھا۔ اس کے یوں گمسم ہو جانے پر مریم کی رگِ ظرافت پھڑک گئی۔ لو جی، میرا خیال ہے پاؤں کی بجائے دل پر چوٹ لگی ہے محترمہ کے، تبھی یوں خواص باختہ سی بیٹھی ہے۔ رانا کو آنکھ مارتے ہوئے اس نے لاروش کو چھیڑا۔ اس نے گھبرا کر مریم کو دیکھا، جس کے چہرے پر غیر سنجیدگی تھی۔ یک گونا اسے سکون ہوا۔ محبت کریں میرے دشمن، میری تو جوتی بھی کسی سے محبت نہ کرے۔ اپنی پرانی جون میں لوٹتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا، اور چونکہ مقابل رانا اور مریم تھیں، اس لیے اس کا جھوٹ چل بھی گیا تھا۔ ہائے، تمہارے دشمنوں کو تو خیر محبت ہو ہی گئی ہے، وہ دیکھو سامنے ہی کھڑا ہے۔ ذرا فاصلے پر کھڑے معیز ہمدانی کو دیکھ کر مریم نے اسے اطلاع دی۔ ایسے لفنگوں کو کبھی محبت نہیں ہوتی مریم، یہ لوگ صرف ٹائم پاس کرنا جانتے ہیں، محبت کے ہنر سے ناآشنا ہوتے ہیں اس جیسے لڑکے۔ کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی وہ ان دونوں کو حیران کر گئی۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں محبت پر، بڑے فلسفے جا رہی ہے لاروش۔ لو رانا بی بی، میرا تو خیال ہے بچی کو محبت ہو گئی ہے، تبھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو معنی ہیزی سے گھماتی وہ رانا سے مخاطب ہوئی۔ لاروش نے چڑھنے کی ایکٹنگ کی۔ بس تم سے تو فضول گوئیاں کروا لو، چلو اٹھو، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی نظر معیز ہمدانی پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاروش نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ آوارہ انسان! اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ لو بھائی، تمہارا دشمن تم سے پیار کا اظہار کرنے آ رہا ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے بیچارہ مجنوں بنا اپنی لیلا کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، آج بے تابیاں عروج پر ہیں، سو تم کرو اس سے 2 ہاتھ، ہم دونوں تو چلیں۔ تمہاری کلاس میں ویسے بھی ابھی 15 منٹ رہتے ہیں۔ رانا کا ہاتھ پکڑ کر مریم وہاں سے منٹوں میں غائب ہوئی تھی، جبکہ اپنے پاؤں میں لگی چوٹ کی وجہ سے وہ وہاں سے ہل تک نہ سکی۔ 2 سیاہ آنکھوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، جس میں معیز ہمدانی لاروش نیازی کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کہاں تھیں آپ اتنے دنوں سے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا لاروش؟ اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولتا وہ لاروش کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ دیکھو مسٹر، میں تمہیں پہلے بھی باور کروا چکی ہوں کہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، تو پھر تم کیوں جان بوجھ کر مجھے زج کرنے آ جاتے ہو؟ تیکھے لہجے میں بولتی وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ معیز نے دلچسپی سے اس کی سرخ پڑتی ناک دیکھی۔ اس کا ارتکاز محسوس کر کے وہ مزید طیش میں آ گئی۔ اسے وہیں سٹیچو بنا چھوڑ اپنے زخموں سے بے پرواہ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس لیے بار بار آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، لیکن تم مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب میرے پیچھے آنا بند کر دو۔ وہ مسلسل چل رہی تھی، سفید پٹیوں میں جکڑے گلابی پیروں میں دکھن ہونے لگی تھی۔ شروع میں کچھ لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، مگر جب ہم
کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ وقت گزار کر تو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جو لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہی نہیں کرتی، سو میرے ساتھ چلنا بند کرو ورنہ ابھی پرنسپل کے آفس میں جا کر کمپلین کر دوں گی۔ چلتے چلتے اس کا سانس پھول گیا تھا، پیروں پر بندھی پٹیاں سرخ ہونے لگی تھی، مگر درد سے بے پرواہ وہ چل رہی تھی کیونکہ معیز ہمدانی نے اپنے قدم نہیں روکے تھے۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے ہر حال میں آپ سے دوستی کرنی ہے اور میں کر کے رہوں گا۔ معیز ہمدانی کے الفاظ وہ ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی کیونکہ دکھتے پیروں کے باعث اس کی آنکھیں پانیوں سے بڑھنے لگی تھیں۔ سیاہ روشن آنکھوں نے اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو شدت سے محسوس کیا۔ گراؤنڈ پار کر کے وہ تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ معیز ہمدانی کہیں پیچھے رہ گیا تھا، وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی اور اس سے پہلے کہ منہ کے بل گر جاتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے محسن کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا، خوبصورت سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے فکر واضح تھی۔ زین اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، آنسو لڑک کر گال پر بہنے لگے۔ زین احمد نیازی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر سیدھا کیا تھا اور اسے لیے ایک طرف پڑے سنگی بینچ پر بٹھا دیا۔ چند اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، پھر اپنی کلاسز میں چلے گئے۔ گراؤنڈ خالی ہو رہا تھا۔ اس کے مقابل زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس نے لاروش کے دونوں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ لیے۔ اس کی بھیگی پلکوں پر شرم اترنے لگی۔ ایک پاؤں زیادہ زخمی ہوا تھا اور اسی سے تھوڑا خون رس رہا تھا۔ وہ وہاں کسی سے ملنے آیا تھا لیکن لاروش کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ اگلے 5 منٹوں میں اسے لے کر وہ قریبی کلینک آ گیا تھا۔ پرنسپل سے اس نے کال پر بات کر لی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اسے کلینک سے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لب بینچے اسٹیئرنگ پر مضبوط ہاتھوں کی گرفت جمائے وہ سر تاثرات لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ اوائل جنوری کے دنوں کی صبحیں روشن اور چمکیلی تھیں۔ لاروش نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا مگر وہ خود سے بھی ناراض سا بس گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ سوری، آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی۔ زین بھائی کی تکرار اس نے قصدن نہیں کی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا تھا مگر وہ لب دبائے سامنے سڑک پر دیکھتا رہا۔ لاروش کا دل گھبرانے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ زین اس پر پہلے جیسا غصہ کرے، اسے ڈانٹے، اسے پوچھے کہ وہ لڑکا کون تھا، مگر وہ چپ تھا اور اس کی چپ لاروش سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ شدید محبت کا اعزاز تھا کہ وہ اسے خود سے مخاطب ہو رہی تھی۔ زین نے اچنبھے سے اسے دیکھا، بھیگی بھیگی پلکیں اٹھائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل زور و شور سے دھڑکا تھا۔ نگاہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اس نے رخ موڑ کر دوبارہ سڑک پر نظریں جما لیں۔ پھر دوبارہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی لاروش نے ہمت نہیں کی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ واپس آفس چلا گیا تھا۔ لاروش، تمہیں بی جان بلا رہی ہیں، وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی جب رانا اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہہ گئی تھی۔ شکن آلودہ لباس کو ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے اس نے تائی کے پورشن کی راہ لی۔ لان کی طرف کھلتے دروازے سے رانا اور تائی کو باہر نکلتا دیکھ وہ واپس مڑی اور دوڑ کر ان تک آئی تھی۔ باہر آنے پر اسے نفیسہ بیگم بھی آگے آگے چلتی نظر آئیں۔ امی امی ماں کو پکارتی وہ ان تینوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم تائی اماں۔ تائی کو سلام کر کے وہ نفیسہ بیگم کی طرف مڑی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ تینوں؟ اور بی جان نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ پیچھے سے آواز مت دیا کرو۔ جواب دینے کی بجائے انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ او ہو نفیسہ، ابھی چھوٹی ہے، سدھر جائے گی۔ فرحانہ بیگم کی حمایت پر وہ مسکرائیں۔ ہم تینوں قریبی مارکیٹ تک جا رہی ہیں، میں نے کچھ سوٹ لینے ہیں اور ہماری امیوں نے گھر کا کچھ سامان لینا ہے، اور تمہیں بی جان نے اس لیے بلایا ہے تاکہ انہیں اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ نفیسہ بیگم کی بجائے رانا نے آرام سے جواب دیا۔ شاپنگ کا سن کر لاروش نے ناک چڑھائی۔ اسے بازار جانے سے شدید کوفت ہوتی تھی، اس لیے اس کے یوں منہ بنانے پر رانا ہنس دی۔ دیکھا امی، چچی ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ یہ نہیں جائے گی، آپ خواہ اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں۔ رانا نے فرحانہ بیگم کو بتایا۔ ہاں مجھے جانا بھی نہیں، آپ جائیں۔ اندر کی طرف مڑتے ہوئے وہ بیزاری سے بولی۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے گیٹ پار کر گئیں۔ نیازی ہاؤس ایک کنال کے رقبے پر محیط تھا۔
نیچے والے پورشن میں 4 کمرے، اٹیچ باتھ روم، 2 کمرے لاروش اور نفیسہ بیگم کے استعمال میں تھے، جبکہ ایک ڈائننگ روم اور ایک گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اوپن کچن اور لاؤنج تھا، جبکہ اوپر والا پورشن بھی اسی طرز پر بنایا گیا تھا۔ لاروش کو اپنا کمرہ بے حد پسند تھا، خاص طور پر چھوٹا سا صاف ستھرا لاؤنج جس میں خوبصورت پودے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے تھے۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم بی جانی۔ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، پاؤں کی چوٹ کیسی ہے اب؟ انہوں نے نرم لہجے میں اس کے سندری چہرے کو دیکھتے ہوئے ملائمت سے دریافت کیا۔ پاؤں پہ چوٹ تو اب رہی ہی نہیں بی جانی، یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ اپنے گلابی پاؤں انہیں دکھانے کو ذرا اسے آگے کو کر کے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ صفیہ بیگم نے محبت سے چور نظروں سے اس کے حسین مکھڑے کو دیکھا تھا۔ زین نے آپ کا خیال بھی تو بہت رکھا ہے، اسی کے ڈر سے آپ کی چوٹ بھاگ گئی۔ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے انہوں نے لاروش کے تاثرات جانچنے کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ مگر یہ کیا؟ زین کے نام پر چڑھنے کی بجائے وہ ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ صفیہ بیگم نے حیرت سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتی، جھنجھلائے ہوئے زین احمد نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا۔ سب کہاں غائب ہیں؟ انداز میں واضح سرد مہری تھی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اور گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اسی بات نے اس کا پارا ہائی کر دیا تھا۔ قریبی مارکیٹ تک گئی ہیں سب، آپ یہاں آئیں میرے پاس، مجھے بتائیں کیوں پریشان ہے میرا بیٹا؟ اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے وہ فکر و توجہ سے بولی۔ بیزار سا وہ ان کے پاس چلا آیا، مگر بیٹھا نہیں تھا۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا میرے پاس۔ کیا بات ہے، کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، ابھی نہیں کھایا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، جلدی میں ہی چلا گیا تھا، اور اب امی بھی گھر نہیں ہیں۔ صفیہ بیگم کے پاس بیٹھی لاروش کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنا مسئلہ انہیں بتا رہا تھا۔ تو بیٹے آپ آفس میں کچھ لے لیتے، چائے اور بسکٹ لیے تھے، وہ تو کب کے ہضم بھی ہو گئے۔ لاروش کی موجودگی میں وضاحت دینے پر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ تو میری جان، اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے جو آپ یوں بیہیو کر رہے ہیں؟ لاروش ہے نا، اسے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے انہوں نے لاروش کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا، بھائی کے لیے کھانا گرم کرو۔ ان کے حکم پر اس نے چپ چاپ کچن کا رخ کیا، جبکہ زمین کو گھورتے پریشان سے زین کو انہوں نے مخاطب کیا۔ بیٹا زین، آپ جا کر فریش ہو جاؤ، لاروش آپ کے روم میں ہی کھانا لے آئے گی۔ جاؤ شاباش۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ صفیہ بیگم نے مطمئن سی ہو کر آنکھیں موند لیں۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر استغفار کا ورد کرتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی تھیں۔ کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے اس نے بی جان کے کمرے کا رخ کیا، مگر زین کو وہاں نہ پا کر مجبوراً اسے زین کے کمرے میں جانا پڑا۔ اس نے ڈور ناک کیا تو کچھ دیر میں یس کی آواز آنے پر لاروش نے لرزتی ٹانگوں سے دبیز قالین پر قدم رکھے۔ وہ فریش سا گرے شلوار سوٹ میں کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نظریں جھکائے وہ چلتی ہوئی ٹرے ہاتھوں میں لیے کاؤچ کے سامنے پڑے ٹیبل تک آئی اور ٹرے رکھ کر جلدی سے پلٹی تھی کہ تبھی وہ بول اٹھا، کھانا ٹیبل پر لگاؤ۔ انداز تحکم بڑا تھا۔ لاروش بامشکل پلٹی تھی۔ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹیبل سیٹ کرنا شروع کیا۔ زین احمد نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بلیک کلر کا ڈھیلا ڈالا شکن آلودہ کرتا بلیک ہی جینز پر پہنے وہ نظریں جھکائے بڑی تندوہی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ بلیک ریشمی دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پر جھول رہا تھا۔ سیاہ لمبے سلکی بال پونی کی صورت کچھ کندھے پر اور کچھ کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ سیاہ لٹوں کے احالے میں اس کا چمکتا چاند چہرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ بے خود سا خود بخود اسے تکے چلا گیا۔ لگا دیا ہے، اب میں جاؤں؟ گنی پلکیں اٹھا کر اس نے سوال کیا تھا۔ مبادن وہ جانے کے لیے مڑے اور وہ پھر سے اسے روک نہ لے۔ نہیں، اس کے نہیں کہنے پر لاروش نے حیرت سے اپنی سرمئی آنکھیں پھیلائیں۔ زین احمد نیازی نے دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لیں۔ پلیٹ میں چاول ڈال دو۔ لاروش نے فوراً حکم کی تکمیل کی۔ پانی بھی؟ چاولوں کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے اگلا حکم دیا۔ وہ مسلسل اس کے گلاب چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر وہ اپنے شنگرفی ہونٹ کھینچنے لگی۔
وہ بے خود سا کبھی اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں کو دیکھتا تو کبھی ہونٹوں سے اوپر چمکتے سیاہ تل کو لاروش رونے والی ہو گئی۔ میں جاؤں زین بھائی، اسے بھائی کہتے ہوئے اس کے لب کپ کپ آئے تھے۔ اس کے مدہوش کن حسن میں کھوئے زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ میں جاؤں؟ اپنی مومی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے پانی بھری آنکھوں سے اسے پوچھا۔ اس کا سندوری چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی مشکل سمجھ گیا۔ وہ کمسن کلی جیسی نوخیز لڑکی اس کی نگاہوں کی وارفتگیوں سے گھبرا گئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔